اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذي قصرت عن رؤيته ابصار الناظرین وعجزت عن نعته اوهام الواصفین ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد و آل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صلاة پڑھیں محمد و آل محمد سورہ مبارکہ تحریم اور اس کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت میں خداوند کریم ایک خاتون کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کر رہا ہے تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ یعنی اکثر عورتوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں پروردگار عالم نے اپنی حجتوں کو فقط مرد بنایا، یعنی انبیاء آئے، جتنے بھی انبیاء آئے وہ مرد تھے، جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب مرد تھے، جتنے ائمہ اطہار ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مرد ہیں۔ البتہ حجت خدا ہونا عام ہے، حجت خدا مرد بھی ہو سکتا ہے اور حجت خدا عورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو منصب نبوت اور منصب امامت اور منصب رسالت ہے یہ فقط و فقط خداوند کریم نے مردوں کو دی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عورت حجت خدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سب سے بڑی دلیل کیا ہے اس کی سب سے بڑی دلیل جناب مریم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمْ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ ملائکہ نے حضرت مریم کو ندا دی اور کہا کہ اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک و پاکیزہ کیا اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ یہ جو استفاء ہے 2 مرتبہ استفاء ہوا، استفاء یعنی چن لینا، 2 مرتبہ حضرت مریم کا استفاء ہوا، جو آخری مرتبہ استفاء ہوا وہ تمام عالمین کی عورتوں پر چن لیا۔ اس آیت کا معنی یہی ہے کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو حجت قرار دیا خداوند کریم نے، ان کی شخصیت کو، اگرچہ کہ جناب مریم نبی نہیں تھیں، اگرچہ کہ جناب مریم رسول نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود جناب مریم سلام اللہ علیہا حجت خدا تھیں۔ اسی طریقے سے شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے متعلق اس قدر روایات موجود ہیں کہ جن کی رضا اللہ کی رضا ہے، جن کا غضب جن کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک و یرضی لرضاک، فاطمہ تیرے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تیرے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ خود حدیث جو کہ متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی تمام محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور صحیح ترین حدیث ہے۔ یا جو ایک دوسری حدیث ہے کہ من آذاہا فقط آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، ومن آذانی فقط آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اس حدیث کا جو مفہوم ہے اور نتیجہ جو نکل کے آتا ہے وہ یہی ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ حجت خدا ہے۔ تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ خداوند کریم مثال پیش کرتا ہے کن کے لیے؟ صاحبان ایمان کے لیے، یعنی تمام صاحبان ایمان کے لیے۔ یہ وہ عورت ہیں کہ جن کو نمونہ عمل قرار دیا جا رہا ہے، فقط عورتوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی۔ نمونہ عمل کس چیز میں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ،
جب جناب آسیہ نے کہا، فرعون کی بیوی جناب آسیہ نے کہا کہ پروردگار میرے لیے تو اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب آسیہ۔ جناب آسیہ کون ہے؟ کس کی بیوی ہیں؟ فرعون۔ فرعون کون ہے؟ یعنی بادشاہ وقت ہے، جو اپنے آپ میں خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا اس کے پاس ادعا کر رہا ہے۔ کتنی بڑی اس کی سلطنت ہوگی، کتنا بڑا اس کا محل ہوگا۔ یعنی ایک خاتون کے لیے جو اس کے خوابوں کا شوہر ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو اس کی تمام ضروریات کو پورا کرے۔ ایسا شوہر جو اس کی تمام خواہشات کو پورا کرے۔ دنیاوی اعتبار سے جناب آسیہ کے پاس کیا کمی تھی؟ بادشاہ کی بیوی ہیں، یعنی شہزادی ہیں، نوکر چاکر سب اپنی جگہ، کپڑے وغیرہ سب اپنی جگہ، جو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کوئی روک ٹوک نہ ہو۔ اس کے باوجود جناب آسیہ کیا خواہش کر رہی ہیں؟ پروردگار یہ فرعون کا محل، یہ فرعون کی بادشاہت نہیں چاہیے، تو اپنے پاس گھر بنا دے۔ یعنی کیا نمونہ عمل پیش کیا تمام صاحبان ایمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورت ہوں۔ نمونہ عمل کیا ہے؟ نمونہ عمل یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کو مقدم کریں دنیا پر۔ چاہے آپ کے پاس دنیا، پوری دنیا ہی آپ کے زیر تسلط کیوں نہ ہو، پوری دنیا کا مال و متاع آپ کے پاس کیوں نہ ہو، نمونہ عمل یہ ہے کہ ہمیشہ آخرت کو مقدم کریں۔ کس پر؟ اپنی دنیا پر۔ دنیا ہمیشہ دنیا کے مال و متاع کو فانی سمجھے کیا، بلکہ ہے ہی فانی۔ آخرت کو مقدم کریں۔ جناب آسیہ نے کہا کہ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار اپنے پاس سے مجھے جنت میں گھر بنا دے۔ اور کیا کہا؟ وَنَجِّنِ مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ۔ دوسرا نمونہ عمل کیا ہے کہ معاشرے میں وہ افراد جو اللہ سے بغاوت پر اتر آئے ہیں ان سے براءت کا اظہار کیا جائے۔ معاشرے میں وہ افراد جو اللہ سے بغاوت پر اتر آئے ہیں، اللہ کے دین کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ان سے اظہار براءت کیا جائے۔ پروردگار مجھے فرعون سے نجات دے اور فرعون کے عمل سے نجات دے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ روایت کے مطابق یہ جو جملہ ہے جناب آسیہ کا کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ جناب آسیہ نے اس وقت کہا کہ جب فرعون کو معلوم ہو گیا کہ جناب آسیہ موحد ہیں، ایک خدا کی ماننے والی ہیں۔ جب معلوم ہو گیا تو پھر فرعون نے سزا کے طور پر جناب آسیہ کو آگ میں ڈلوانا چاہا یا کوئی بھی سزا دینا چاہیے۔ اس وقت جناب آسیہ نے یہ دعا کی کہ پروردگار قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس سے ایک گھر بنا دے۔ یہ فرعون کی بادشاہت نہیں چاہیے، یہ فرعون کا جاؤ حشم نہیں چاہیے۔ یہ ایک عورت ہیں کہ جن کو نمونہ عمل قرار دیا تمام صاحبان ایمان کے لیے، یعنی مرد اور عورت تمام کے لیے۔ دوسری عورت وہ مریم ابنۃ عمران، دوسری عورت خداوند کریم مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جناب مریم بنت عمران کی۔ مریم بنت عمران کی مثال کیا ہے، نمونہ عمل کیا ہے؟ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، یعنی پاک دامنی کی مثال پیش کر رہا ہے خداوند کریم۔ یہ وہی جناب مریم ہے کہ جن جناب مریم کے اوپر تہمت لگائی گئی کہ جب وہ جناب عیسیٰ کو لے کر آئیں تو ان کی قوم والوں نے کیا کہا کہ نہ تو تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ برا تھا، یہ تم نے کیا کیا؟ نعوذ باللہ نستجیر باللہ، کہ گویا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب مریم نے کوئی حرام کام کی مرتکب ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جناب مریم کا بیٹا سامنے آیا ہے۔ اس کے مقابل میں خداوند کریم کیا کہہ رہا ہے کہ مریم پاک دامن عورت ہے۔ خود جناب مریم کا قول نقل ہے قرآن مجید میں کہ جب وہ فرشتہ آیا کہ جس نے حضرت عیسیٰ کی روح جناب مریم میں پھونکی یا جناب مریم میں ڈالی، تو اس سے جناب مریم نے کیا کہا کہ مجھ سے دور ہو جاؤ کہ آج تک مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے، یعنی پاک دامنی کی مثال جو آج کل ہمارے معاشرے میں جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، پس ہم نے اپنی روح کو جناب مریم میں پھونک دیا۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر اولاد اچھی چاہتی ہیں تو ماں باپ کا اور بالخصوص ماں کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ اچھا ہونا چاہیے۔ جناب مریم نے اپنی شرمگاہ کو پاک رکھا، فنفخنا فیہ من روحنا، تو بس ہم نے حضرت عیسیٰ کی روح جناب مریم میں پھونک دی۔ وصدقت بکلمات ربہ، جناب مریم نے بکلمات ربہا اپنے پروردگار کے کلمات کی تصدیق کی۔ وکانت من القانتین، جناب مریم اللہ کی اطاعت گزار بندی میں سے تھیں۔ تو دو عورتوں کی مثال یہاں پر پیش کی گئی۔ کلن سورہ مبارکہ تحریم میں 6 عورتوں کا تذکرہ ہے۔ کتنی عورتوں کا؟ 6 عورتوں کا۔ 2 عورتوں کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا پروردگار عالم نے، اور باقی کی جو 4 عورتیں ہیں ان کو نشان عبرت کے طور پر پیش کیا۔ بہرحال ان باقی 4 کا ہم تذکرہ نہیں کرتے ہیں، آپ خود ہی جا کر اس سورہ مبارکہ تحریم میں پڑھ لیے گا۔ سورہ مبارکہ تحریم بہت چھوٹی سی سورہ ہے، کل 12 آیت ہیں اس کی۔ کتنی آیت ہیں؟ کل 12 آیت ہیں۔ اس چھوٹی سی سورہ میں پروردگار عالم نے 6 عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ اسلامی روایات میں 4 عورتیں بہت زیادہ ایک ساتھ ذکر ہوئی ہیں۔ افضل نساء اہل الجنہ 4، اہل جنت کی 4 بافضیلت ترین عورتیں 4 ہیں۔ کون کون؟ جناب خدیجہ بنت خویلد، جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جناب مریم بنت عمران یعنی جناب مریم، اور ایک جناب آسیہ بنت مزاحم۔ یہ 4 عورتیں، ان 4 عورتوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہوا ہے، یہاں تک کہ ولادت کے وقت بھی، یعنی بی بی کی شہزادی کی ولادت کے وقت بھی جب قریش والوں نے جناب خدیجہ سے منہ پھیر لیا، قریش کی عورتوں نے، اور کہا کہ تم نے مخالفت کی ہے اور ایک عبداللہ کے یتیم بیٹے سے شادی کر لی، لہٰذا اس وقت ہم تمہاری مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، تو روایت کہتی ہے کہ جناب خدیجہ کی عیادت کے لیے 2 عورتیں آئیں۔ کون سی عورتیں تھیں؟ ایک جناب مریم اور ایک جناب آسیہ۔ جنت کی بھی بافضیلت ترین عورتیں یہ 4 عورتیں ہیں۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ کون ہے؟ شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ان 4 عورتوں کا جو تذکرہ آپ کو ملے گا روایت میں بہت زیادہ ایک ساتھ ملے گا۔ ان 4 عورتوں میں سے بھی مکتب تشیع کے مطابق سب سے بافضیلت ترین، یعنی ان 4 عورتوں میں بھی سب سے بافضیلت ترین عورت کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ الصلاۃ پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ وہ عورتیں ہیں جو تمام صاحبان ایمان کے لیے نمونہ عمل ہیں، نہ صرف مردوں عورتوں کے لیے بلکہ خود مردوں کے لیے بھی یہ تمام کی تمام عورتیں نمونہ عمل ہیں۔ جناب خدیجہ کا کردار آپ دیکھیے، جناب آسیہ کا کردار آپ دیکھیے، جناب مریم کا کردار آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان عورتوں نے اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ ان 4 عورتوں نے نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا کردار بہت عالی اور بہت بلند تھا، بلکہ ان 4 عورتوں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے خدمات انجام دی۔ تو ان 4 عورتوں کو نمونہ عمل کے طور پر پیش کیا گیا۔ روایت کہتی ہے کہ بہت سنی ہوئی آپ کی روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے اور ایک اندھا شخص جس نے اجازت طلب کی کہ وہ گھر میں داخل ہو جائے جناب فاطمہ کے حجرے میں، تو جناب فاطمہ نے پہلے حجاب کیا، فحجبتہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لما حجبتہ وہو لا یراک، تم نے کیوں اس سے حجاب کیا جبکہ وہ اندھا شخص ہے، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا حجاب کر رہی ہیں ایک ایسے شخص سے جو کہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے۔ قالت ان لم یکن یرانی فانی اراہ، اگر وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا تو میں تو اسے دیکھ سکتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب فاطمہ نے یہ سمجھایا کہ حجاب مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، حجاب مرد اور عورت دونوں پر واجب ہے، فقط مرد کے لیے، فقط عورت کے لیے حجاب واجب نہیں ہے، مرد کے لیے بھی حجاب واجب ہے، عورت کے لیے بھی حجاب واجب ہے۔ فإنی اراہ وہو یشم الریح، اگرچہ کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے لیکن خوشبو سونگھ سکتا ہے۔
اگرچہ کہ وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، اندھا ہے، لیکن خوشبو تو سونگھ سکتا ہے۔ لہٰذا جناب فاطمہ نے حجاب کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشہد انکی بضعۃ منی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اے فاطمہ آپ میرا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی مشہور ترین روایت ہے۔ یہ روایت کئی روایت کے ذیل میں آئی ہے، جیسے کہ خود ایک اس روایت کے ذیل میں، ابھی ایک اور روایت آپ سنیں گی، اس روایت کے ذیل میں بھی کہا اللہ کے رسول نے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ستون ابو لبابہ کے بارے میں ہے، وہاں پر بھی یعنی کئی موقعوں پر اللہ کے رسول نے یہ سمجھانا چاہا امت کو کہ یہ جو فاطمہ تم دیکھ رہے ہو، اگرچہ کہ وجود میں دو چیزیں ہیں لیکن فاطمہ اور میرا وجود ایک ہی ہے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرا ٹکڑے سے مراد بعض اوقات اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر کا لفظ نہیں ہے حدیث میں، بلکہ کہا کہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرا جز ہے۔ میرا جز ہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی میں اگر نبی ہوں تو فاطمہ نبوت کا جز ہے، میں اگر رسول ہوں تو فاطمہ رسالت کا جز ہے، میں اگر خاتم المرسلین ہوں تو فاطمہ خاتم المرسلین کا جز ہے۔ اس جزئیت کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ جو فاطمہ ہے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ مثال کے طور پر بیٹی کی محبت میں کہہ دیا تو مسلمانوں کے بقول بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4۔ کسی اور بیٹی کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اگر فرض بھی کر لیا جائے 4 بیٹیاں تھیں تب بھی یہ جملہ فقط جناب فاطمہ کے لیے کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ ہٹ کر ہے، یہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے یہ حدیث۔ اس حدیث میں فقط ایک باپ کی محبت نہیں ہے کہ بیٹی کی محبت میں باپ نے کہہ دیا، بلکہ سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ جو ہم سمجھتے ہیں جناب فاطمہ کی سیرت سے وہ حجاب اور پاک دامنی کا مسئلہ ہے۔ ایک تو وہ حجاب ہے جو ظاہر کا حجاب ہے، ظاہر میں چادر پہن لینا مثال کے طور پر، ظاہر میں اسکارف پہن لینا، اور اسی طریقے سے مردوں کا بھی یہ کہ اپنی نظروں کو نیچے کرنا، یہ حجاب ظاہری ہے، بہرحال واجب ہے، واجب شرعی ہے، اس میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اصل جو مطلوب ہے وہ آپ سے کیا مطلوب ہے؟ یعنی اس حجاب کے ساتھ ساتھ جو آپ سے مطلوب ہے وہ یہ کہ آپ کا کردار باحجاب ہو، نیت باحجاب ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ بہت سی خواتین ہیں اور بہت سے مرد ہیں جو ظاہری اعتبار سے، مردوں کے اعتبار سے دیکھیں تو مثال کے طور پر 5 وقت کے نمازی ہیں، نماز شب بھی پڑھتے ہیں، لیکن بہرحال جو ایک نیت کا حجاب ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ خواتین ہیں جو دیکھنے میں بہت باحجاب لگتی ہیں، لیکن جو اصل حجاب ہے، جو نیت کا حجاب ہے، کردار کا حجاب ہے، وہ نہیں پایا جاتا ہے۔ یہ جو حدیث آپ کو خدمت میں نے پیش کی کہ اگرچہ کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میں اس کو دیکھ رہی ہوں، یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ حجاب، ظاہری حجاب اپنی جگہ ہے، وہ بالکل واجب ہے، لیکن اصل جو حجاب ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ نیت کا حجاب ہونا چاہیے، یعنی انسان کی نیت بھی پاک اور پاکیزہ ہونی چاہیے، اور انسان کوئی موقع فراہم نہ کرے نہ دو نامحرموں کے درمیان کہ دونوں اپنی حدود سے تجاوز کریں، نہ مرد اپنی حدود سے تجاوز کرے نہ عورت اپنی حدود سے تجاوز کرے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ وَهُوَ يَشِمُّ الرِّيحَ، اگرچہ کہ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ میری خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ یہ کس نقطے کی طرف اشارہ ہے؟ ایک خاتون کے لیے خوشبو لگا کر نکلنا آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس قصد سے نکلے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، یعنی نامحرم افراد اس کی طرف متوجہ ہوں، تو پھر تو بالکل ہی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس کی یہ نیت نہ ہو لیکن پھر بھی حرام میں پڑنے کا خوف ہو تو خوشبو لگا کر نکلنا عورت کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے، اگر مرد یا عورت میں سے کوئی بھی حرام میں پڑنے کا خوف ہو۔ اور اگر یہ دونوں صورتحال نہ ہو تو پھر لگانا کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی نہ تو اس نیت سے لگائے کہ کسی کو حرام میں مبتلا کرے گی، اور نہ ہی ایسی صورتحال ہو کہ خوشبو ایسی ہو کہ سامنے والا حرام میں مبتلا ہوگا، یہ خود حرام میں مبتلا ہوگی، تو اگر یہ دو صورتحال نہ ہو تو پھر لگانا جائز ہے۔ لیکن بہرحال احتیاط یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ خوشبو لگا کر نہ نکلے۔ وَهُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ، وہ میری خوشبو سونگھ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے، دیکھیں خداوند کریم کے جو قوانین ہیں وہ کسی تعصب کی بیس پر نہیں ہے۔
خداوند کریم عورتوں سے تعصب نہیں رکھتا ہے کہ کیونکہ یہ عورت ہے لہٰذا اس کو جتنے مشکل حکم دے سکتا ہے ہو سکتا ہے اتنا مشکل حکم دیا جائے۔ 50 ڈگری کی بھی مثال کے طور پر گرمی ہے، پھر بھی اس سے کہا جائے کہ یہ حجاب کرے۔ تو خداوند کریم نے کسی تعصب کی بنیاد پر احکام نہیں بنائے کہ عورتوں سے تعصب ہے لہٰذا ان کے لیے احکامات کو مشکل رکھا، اور مردوں کے مقابل میں کہا جائے کہ مرد مثال کے طور پر عورت اللہ کو پسند ہے لہٰذا ان پر عورتوں والے احکامات نہیں رکھے۔ کوئی بھی حکم ہو پروردگار عالم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے جس خلقت میں عورت کو خلق کیا ہے، عورت کی جو خلقت ہے اس کو پروردگار عالم نے جذاب بنایا ہے، اٹریکٹیو بنایا ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری بات پر شک ہے تو آپ دیکھ لیجئے ٹی وی اور ڈراموں میں جتنے ایڈز آتے ہیں اس میں کتنی عورتیں ہیں۔ ایک ایسی چیز کا ایڈ کہ جس کا عورت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن اس میں بھی عورت ہے۔ تو جو بات باہر کی انڈسٹری والے سمجھ رہے ہیں، مغرب انڈسٹری سمجھ رہی ہے، وہ چیز ایک مومنہ عورت نہیں سمجھ رہی ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو رکھیں گے تو مشتری آئیں گے۔ تو عورت کی جو خلقت ہے پروردگار عالم نے اس کو جذاب بنایا ہے کہ مرد اس میں دلچسپی لیتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، لہٰذا عورت سے کہا گیا کہ تم پردہ کرو۔ لیکن جہاں پر عورت سے کہا گیا کہ تم پردہ کرو، صرف عورت سے نہیں کہا گیا، وہیں پر مردوں سے بھی کہا گیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے حبیب آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اے حبیب آپ اپنے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہو گیا۔ وہیں پر سورہ مبارکہ نور میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے حبیب آپ مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومنات بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو پردے کا حکم دونوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ النظر سهم من سهام ابلیس، نامحرم کی طرف نگاہ کرنا کیا ہے؟ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ فمن ترکها خوفا من اللہ، جو شخص بھی اللہ کا خوف کھاتے ہوئے نامحرم کی طرف حرام نگاہ کرنے سے بچے، اعطاہ اللہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، خداوند کریم ایسے شخص کو ایسا ایمان عطا کرتا ہے کہ اس ایمان کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے۔ حرام نگاہ سے بچے۔ اچھا، حرام نگاہ کا تعلق فقط مردوں سے نہیں ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، جس طریقے سے حجاب مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے، اسی طریقے سے حرام نگاہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، مرد بھی حرام نگاہ سے بچے اور عورت بھی حرام نگاہ سے بچے۔ لِكُلِّ عُضْوٍ مِّنْ ابن آدم حظٌ مِّنَ الزِّنَا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے بدن کے جتنے اعضاء ہیں ہر عضو کا ایک زنا ہے۔ فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ، پس آنکھ کا زنا کیا ہے؟ نامحرم کی طرف حرام نگاہ کرنا۔ جو شخص نامحرم کی جانب حرام نگاہ کرتا ہے گویا وہ اپنی آنکھ سے زنا کر رہا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا کیا ہے؟ غیبت کرنا، مثال کے طور پر تہمت لگانا کسی کے اوپر، جھوٹ بولنا، زبان کے گناہ زبان کا زنا ہے۔ والاذنان زناہما السمع، کانوں کا زنا کیا ہے؟ کانوں سے حرام آواز کو سننا، غیبت سننا، گانا سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ والیدان زناہما البطش، ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ اس سے کسی پر ظلم ڈھانا، کسی پر ظلم کرنا۔ والرجلان زناہما المشی، اور پیروں کا زنا کیا ہے؟ پیروں کا زنا یہ کہ کسی حرام کام کے لیے چلنا، حرام کام کے لیے سفر کرنا، کسی کی چغل خوری کے لیے سفر کرنا، یہ پیروں کا زنا ہے۔ تو اس طریقے سے ہر
اس کا ایک زنا ہے۔ اشتدت غضب اللہ علی امرأۃ ذات بعل ملأت عینیہا من غیر زوجہا۔ یہ حدیث ثواب الاعمال میں بھی نقل ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی نقل ہے۔ خداوند کریم کا غضب بہت شدید ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شادی شدہ عورت اپنی آنکھوں کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے پورا کرتی ہے، یعنی حرام نگاہ سے دیکھتی ہے۔ جب کوئی شادی شدہ عورت کسی اور مرد کو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف حرام نگاہ کرتی ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت خدا کا غضب شدت اختیار کر جاتا ہے۔ جناب سیدہ حجاب کے معاملے میں اس قدر تاکید کرنے والی تھیں کہ حتیٰ جب آخری وقت آیا تو آخری وقت میں بھی جناب اسماء بنت امیس سے کہا کہ انی استقبحت ما یصنع بالنساء، میں پسند نہیں کرتی کہ جس طریقے سے عورتوں کا جنازہ تیار ہوتا ہے، میں اس طریقے سے جنازہ تیار ہونے کو پسند نہیں کرتی۔ انہ یطرح علی المرأۃ الثواب فیصفها لمن رآ، عورتوں کا جنازہ کیسے تیار ہوتا ہے کہ یہ عورت کے جنازے پر ایک کپڑا ڈھانک دیتے ہیں، لیکن کپڑا ڈھانکنے سے کیا ہوتا ہے، جو عورت کے خد و خال ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس کو ہر شخص دیکھتا ہے۔ کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتی۔ جناب اسماء کہتی ہیں کہ یا بنت رسول اللہ انا اصنع لکی شیئا رأیتہ بارض حبشہ، میں آپ کے لیے ایک وہ چیز بناتی ہوں کہ جس کو میں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا ہے کہ وہاں پر جب مردوں کو دفناتے تھے تو وہاں پر ایک صندوق بنایا جاتا تھا، میں آپ کے لیے وہ بناتی ہوں۔ فقالت فدعوت بجریدۃ رطبۃ فحبستها ثم طرحت علیہا ثوبا، انہوں نے کھجور کی کچھ لکڑیاں منگوائیں اور کھجور کی لکڑیوں سے ایک صندوق بنایا اور اس کے اوپر پھر کپڑا ڈھانک دیا۔ کہا کہ اس طریقے سے وہاں پر عورتوں کا جنازہ تیار ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھا تو جناب فاطمہ نے فرمایا کہ ما احسن ھذا و اجملا، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ یعنی مرنے کے بعد جب تکالیف ختم ہو گئی ہیں، کچھ واجب نہیں رہا، ایک مردے کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، نہ اس کے اوپر نماز واجب ہے، نہ روزہ واجب ہے، نہ حجاب واجب ہے، مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن جناب سیدہ مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی ہیں کہ ان کا بدن نامحرم کس حالت میں دیکھے کہ جنازے پر کپڑا ڈھکا ہو اور میرے خد و خال ظاہر ہو رہے ہوں، یعنی اس قدر حجاب کی تاکید کر رہی ہیں۔ تو جو جناب سیدہ کی ماننے والی ہے وہ کیسے ٹائٹس پہن سکتی ہے، ایک جو جناب سیدہ کی ماننے والی ہے وہ کیسے ایسے کپڑے پہن سکتی ہے کہ جس سے اس کے تمام خد و خال ظاہر ہو رہے ہوں۔ لہذا مومنات کو بالخصوص عمومی جگہوں پر ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج جس طریقے سے ہمارے جلوس نکلتے ہیں وہ ہمارے لیے مذاق بن رہے ہیں، لوگ ہم پر تہمتیں لگاتے ہیں کہ ان کا یہ جلوس نہیں نکلتا ہے بلکہ کیا ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، یعنی امام حسین کا جلوس۔ آپ کو اتنا بھی خیال نہیں ہے، کم از کم اپنا خیال نہیں ہے تو خود امام حسین کا خیال رکھیے، وہاں پر یہ کام نہ کیجیے۔ ایک مخلوط مجمع اور پھر مخلوط مجمع میں جو حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آج کل جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات بھی چھپتی نہیں ہے کسی سے بھی، آپ جو کام انجام دیں گے وہ فوراً سے سوشل میڈیا پر آ جائے گا۔ تو جناب سیدہ مرنے کے بعد بھی نہیں چاہتی ہیں کہ ان کے بدن کے خد و خال ظاہر ہوں، یہاں تک کہ ایک مصائب کی روایت ہے، بہرحال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ جناب سیدہ اپنی کنیز سے کہتی ہیں، جناب اسماء سے یا جناب فضہ سے ظاہراً، کہ فرماتی ہیں کہ ذاب لحمی، میں اس قدر ضعیف ہو چکی ہوں کہ میرے بدن کا گوشت پگھل چکا ہے، یعنی اب میرے بدن پر سوائے ہڈیوں کے اور کچھ نہیں بچا ہے۔ میں پسند نہیں کرتی ہوں جب جنازہ تیار ہوگا میرا اور میرے بدن پر کپڑا ڈالا جائے گا تو میرے بدن کے خد و خال ظاہر ہوں گے، لہٰذا میرے لیے ایک نعش بنائی جائے، نعش کہتے ہیں عربی میں، صندوق بنایا جائے، اس صندوق میں میرے جنازے کو رکھا جائے تاکہ میرے بدن کے خد و خال ظاہر نہ ہوں۔ تو حجاب کے معاملے میں اسلام نے بہت
تاکید اس وجہ سے کی ہے کہ یہ خود ایک معاشرے میں اخلاقی فساد کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی پابندی نہ کی تو آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے وہی کچھ ہوگا۔ اور حجاب سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ جب نامحرم سامنے ہو تو حجاب کیا جائے۔ مثال کے طور پر بہت سی مومنات ہیں وہ اپنی تصاویر اپلوڈ کر دیتی ہیں، یا شادی کی محفل میں تصویر کھینچی گئی، کسی نے کھینچی، پھر اس کے بعد وہ آگے فارورڈ ہو رہی ہے، کون کون اس کو دیکھ رہا ہے، کہاں کہاں وہ جا رہی ہے، یا ویوز کے چکر میں آپ نے جو ہے وہ آج کل تو بہرحال یوٹیوب کا زمانہ ہے، میلاد کی محفل اپلوڈ کر دی ہے۔ اب میلاد کی محفل ہے اور خواتین ظاہراً کیونکہ خوشی کا موقع ہے تو پورے اپنے اسے کہنا چاہیے کہ تزئین اور آرائش کے ساتھ بیٹھتی ہیں۔ وہ تزئین اور آرائش میلاد تو پڑھا جا رہا ہے لیکن بہرحال وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے۔ نہ صرف میلاد بلکہ خواتین کا ماتم اب اپلوڈ ہو رہا ہے۔ خواتین جو ماتم کر رہی ہیں وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو رہا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور رسوائی ہے مکتب تشیع کے لیے؟ اور جو دوسرے مکتب والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ ان کے مجالس میں کیا ہوتا ہے، ان کی عورتیں کس طریقے سے ماتم کرتی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مسائل ہیں، ان مسائل کو اگر روکنا ہے، سیدھی سی ایک بات یہ ہے کہ جب ہم مکتب اہل بیت سے دور ہوں گے سمجھ لیجئے کہ ہم گمراہی میں گریں گے۔ جب آپ کے پروگرام، جب آپ کی محفلیں، جب آپ کے مجلس اور ماتم اس طریقے کے مطابق نہیں ہوں گے جو شریعت نے بتائے ہیں، سمجھ لیجئے کہ یہ گمراہی ہے، یہ کوئی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا گناہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے۔ یعنی یہ یوٹیوب پہ جو ڈلی ہے کلپ، یہ کب تک رہے گی کسی کو نہیں پتہ ہے، اور کہاں کہاں آگے فارورڈ ہوگی یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے۔ تو ایک ایسا گناہ ہے جو گناہ جاریہ ہے، یعنی آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ گناہ کیا رہے گا؟ جاری رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرمائے کہ انی نحلت فذهب لحمی، میرا جسم نحیف ہو چکا ہے، بس میرے جسم کا جو گوشت ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ الا تجعلین لی شیئا یسترنی، کیا آپ میرے لیے کوئی ایسی چیز بنا سکتی ہیں کہ مرنے کے بعد جو مجھے ڈھانپ لے؟ جناب اسما نے فرمایا کہ انی اذا کنت بارض الحبشہ رأیتہم یصنعونہ شیئا افلا اصنع لکی، میں جب حبشہ کی سرزمین پر تھی تو میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ کچھ ایسی چیز بناتے تھے کہ جس سے عورت کا بدن ڈھپ جاتا تھا، کیا میں آپ کے لیے وہ چیز نہ بناؤں؟ فرمایا کہ کیوں نہیں۔ تو پھر اسی طریقے سے وہ نعش بنائی گئی اور اسی نعش میں جناب سیدہ کو رکھا گیا جناب سیدہ کی وصیت کے مطابق۔ دوسرا جو مسئلہ جو کہ ہم نے کہا کہ وہ ہے خوشبو کا استعمال کرنا، یہ مسئلہ بالخصوص عورتوں کے لیے ہے کیونکہ مردوں کے لیے اس میں پابندی نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے جیسے کہ ہم نے مسئلہ فقہی بھی بیان کیا کہ اگر کوئی عورت اس نیت سے خوشبو لگائے کہ نامحرم کو اپنی طرف متوجہ کرے گی یا نامحرم کو کسی حرام کام میں مبتلا کرے گی تو اس صورت میں مطلقاً اس کے لیے خوشبو لگانا حرام ہے۔ اور اگر اس کی یہ نیت نہ بھی ہو لیکن پھر بھی اس کو یہ خوف ہے کہ کوئی نامحرم حرام میں مبتلا ہوگا تو اس صورت میں بھی خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگا کر باہر نکلنا، خوشبو لگا کر کسی نامحرم کے سامنے آنا۔ عورتوں کی محفل میں خوشبو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میلاد کی محفل ہو رہی ہے عطر وغیرہ لگایا جا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یا شادی کی کوئی محفل ہے جس میں فقط عورتیں ہی موجود ہیں اس میں کوئی خوشبو لگائی جا رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ خوشبو لگا کر عمومی جگہوں پر جانا، مثلا مارکیٹ میں جانا یا شاپنگ مال وغیرہ میں جانا یا کسی بھی ایسی عمومی جگہ پر جانا کہ جہاں پر نامحرم بھی موجود ہیں، وہاں کا یہ مسئلہ ہے۔ فرماتی ہیں کہ حبب الی من دنیاکم ثلاث، جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الطیب، خوشبو، دوسری النساء، بلکہ رسول خدا کی روایت ہے کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، ایک عورت اور ایک قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ نماز ہے۔ کان رسول اللہ ينفق علی الطیب اکثر مما ينفق علی الطعام، اللہ کے رسول خوشبو لگانے پر اس سے زیادہ
پیسے خرچ کرتے تھے کہ جتنا وہ کھانا کھانے پر پیسے خرچ کرتے تھے۔ شوہر اور بیوی کا مسئلہ الگ ہے۔ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے اپنا جتنا اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کریں اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی کیا ہے؟ ثواب ہے۔ لیکن عورتیں کہتی ہیں فائدہ کیا؟ وہی جو شوہر ہے جس کا منہ 24 گھنٹے دیکھنا ہے اور ہفتے میں 7 دن جس کا منہ دیکھنا ہے، اس کے لیے تیار ہونے کا کیا فائدہ؟ شوہر بھی کہتا ہے کہ اس کے لیے تیار ہوں، جو جب گھر میں آتا ہوں تو سر پہ دوپٹہ باندھ کے رکھتی ہے، جب گھر پہ آتا ہوں تو میلے کپڑے پہن کے رکھتی ہے، اس کے لیے تیار ہونے کا کیا فائدہ؟ شوہر اور بیوی کو دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تیار ہونا یہ نہ صرف یہ کہ مستحب ہے، بلکہ جتنا زیادہ تیار ہوں گے اتنا زیادہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ جتنا زیادہ تیار ہوں، جتنی اچھی آپ لپسٹک لگا سکتی ہیں، جتنا اچھا آپ فیس پاؤڈر لگا سکتی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا فاؤنڈیشن اور پتہ نہیں کیا کیا جو بھی لگانا چاہیں آپ، جتنا اچھا آپ استعمال کر سکتی ہیں، جتنا مہنگے سے مہنگا ترین میک اپ آپ استعمال کریں شوہر کو خوبصورت لگنے کے لیے، یہ مستحب ہے، اتنا ہی زیادہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو لہذا شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے خوشبو استعمال کریں۔ یعنی اسلام نے اس بات پر تاکید کی ہے کہ بیوی بھی اپنے آپ کو ایسا بنا کے رکھے کہ جب شوہر گھر میں انٹر ہو اس کی نگاہ بیوی کے علاوہ اور کہیں نہ پڑے، نہ وہ موبائل دیکھے، نہ وہ ٹی وی دیکھے، نہ وہ موبائل میں ایڈ دیکھ کے بولے کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، نہ وہ ٹی وی میں ایڈ دیکھ کے بولے کہ دیکھو یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، بلکہ اس قدر بیوی اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھے کہ شوہر کی نگاہ اپنی بیوی سے نہ ہٹے۔ یہ افسانوی باتیں نہیں ہیں، مذاق کی بات نہیں ہے، یہ اسلامی باتیں کر رہا ہوں میں، یہ وہ باتیں کر رہا ہوں جو اللہ کے رسول نے کہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے اسلامی ماحول میں منبر رسول پر یہ باتیں کہی گئی ہیں، وہ باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایو امرأۃ تطیبت ثم خرجت من بیتها فہی تلعن حتی ترجع الی بیتها متی ما رجعت، جو عورت بھی اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرے اور اپنے گھر سے باہر نکلے، فہی تلعن، اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے، اس عورت کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے، حتی ترجع، یہاں تک کہ دوبارہ اپنے گھر پہ واپس پلٹ آئے، متی ما رجعت، یعنی 10 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، جتنے گھنٹے کے لیے بھی یہ باہر گئی ہے، جب تک یہ گھر سے باہر ہے اس وقت تک فرشتے اس کے اوپر لعنت کرتے رہیں گے۔ البتہ یہ وہ خوشبو ہے جو ہم نے پہلے مسئلے میں بیان کر دی ہے کہ نامحرم کو حرام اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یا اس خوشبو سے کسی حرام کام میں مبتلا ہو، اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ ایما رجل تتزین امرأته وتخرج من باب دارها فهو دیوس۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر کسی شخص کی بیوی اپنے آپ کو مزین کرے، میک اپ کر کے باہر نکلے اور اس کا شوہر راضی ہو، بلکہ شوہر خود کہے کہ تھوڑا تیار ہو جاؤ چلنا ہے، اور بائک پر بٹھا کر خود اس کو لے کر جا رہا ہے اسی میک اپ کے عالم میں جس میں حجاب بھی پورا نہیں ہے، تو فرمایا کہ یہ جو شوہر ہے یہ شوہر دیوس ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی غیرت نہ ہو، دیوس جس میں کوئی غیرت نہ ہو۔ تو ہر وہ شخص جو اپنی بیوی کو تیار کرے اور بیوی سے کہے کہ چلو باہر چلتے ہیں کھانا کھانے یا شاپنگ کرنے، اور اس کو کوئی مذائقہ نہ ہو بلکہ خود کہے کہ تم تیار ہو کے چلو، تو ایسا شخص کیا دیوس ہے۔ ولا یفعم من یسمیہ دیوسا والمرأۃ، اور اس شخص کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو ایسے شخص کو دیوس کہے، یعنی ایسا شخص جو اپنی بیوی کو بٹھا کر بائک پہ لے جا رہا ہو تیار کر کے اور کوئی دوسرا شخص کو کہے کہ تم دیوس ہو، فرماتے ہیں کہ لا یسمو،
اس کہنے والے کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے جو اس شخص کو کیا کہے کہ تم دیوس ہو۔ والمرأة اذا خرجت من باب دارها متزينة متعطرة والزوج بذلك راض يبنى لزوجها بكل قدم بيت في النار، اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر اور زینت کے ساتھ، اور شوہر راضی ہو، شوہر اس بات پر راضی ہو کہ ہاں تم خوشبو لگا کر اور زینت کے ساتھ باہر نکلو، تو روایت کہتی ہے کہ ایسے شوہر کے لیے آتش جہنم میں ہر قدم کے بدلے ایک گھر بنایا جائے گا۔ جتنے قدم یہ اس کی بیوی طے کر رہی ہے، ہر قدم کے بدلے ایسے شوہر کے لیے آتش جہنم میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایما امرأۃ تطیبت لغیر زوجها لم يقبل اللہ منها صلاة حتى تغتسل من طیبها كغسلها من جنابتها، جو عورت بھی کسی غیر مرد کے لیے، کسی نامحرم کے لیے خوشبو لگائے، پروردگار عالم اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ یہ خوشبو سے اپنے آپ کو ایسے دھوئے کہ جس طریقے سے جنابت کا غسل انجام دیتی ہے، اس طریقے سے اپنے آپ کو جب تک خوشبو سے پاک نہ کر لے، پروردگار عالم اس کی کوئی نماز جو ہے وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری حدیث وہ بھی بہت مشہور و معروف حدیث ہے کہ جب اصحاب موجود تھے رسول خدا کی خدمت میں، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اخبرونی ای شیء خیر للنساء، مجھے خبر دو کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، افضل ترین عمل کیا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سارے اصحاب اس سوال کا جواب دینے سے عاجز ہو گئے، تو میں گھر پلٹا، اور گھر پہ پلٹنے کے بعد جناب سیدہ نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہوا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم سے ایک سوال پوچھا ہے۔ کہا کہ وہ سوال کیا ہے؟ کہ سوال یہ پوچھا ہے کہ کون سی وہ بہتر چیز ہے جو کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ فرمایا کہ جناب سیدہ نے فرمایا کہ خیر لہن اللہ یرین الرجال ولا یراہن الرجال، ایک عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم مرد کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے، سب سے افضل ترین۔ یعنی اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی، یہاں تک کہ عورت کی نماز پڑھنے کے بارے میں بھی اسلام نے کیا کہا کہ مسجدها بیتها، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، حتی فی قعر بیتها، قعر کہتے ہیں کنویں کی جو سب سے زیادہ جو آخری پوائنٹ ہوتا ہے گہرائی کا، اس کو کہا جاتا ہے قعر، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے قعر، کنویں کا جو گہرائی کا جو آخری پوائنٹ ہے اس کو قعر کہا جاتا ہے۔ عورت کے لیے کہا کہ مسجدها قعر بیتها، اس کے گھر میں بھی جو سب سے اندر کا کمرہ ہے وہ اس کی مسجد ہے۔ یہاں تک کہ ایک سوال بھی پوچھا گیا آیت اللہ سستانی سے کہ آیا عورت کے لیے مسجد میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے یا گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ اگرچہ کچھ فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن آیت اللہ سستانی کہتے ہیں کہ ان روایات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر وہ مقام کہ جہاں پر عورت کا پردہ سب سے زیادہ محفوظ رہے اور وہ سب سے زیادہ نامحرم کی نگاہوں سے دور رہے، ہر وہ مقام عورت کے لیے نماز کے لیے افضل ہے، اب چاہے وہ مسجد ہو چاہے وہ گھر ہو۔ اگر مسجد ایسی ہے یعنی اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ وہاں پر وہ عورتوں کی نامحرموں کی نگاہ سے بہت دور ہے، اس کا حجاب محفوظ ہے، تو مسجد افضل ہے۔ اور اگر نہیں مسجد چل کے جانا پڑے گا، راستے میں کچھ لوگ دیکھیں گے، نامحرموں کی نگاہ پڑے گی، تو پھر خود گھر میں نماز پڑھنا کیا ہے؟ زیادہ افضل ہے۔ تو فرمایا کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے کہ نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی نامحرم عورتوں کو بھیجے۔ جب مولا کائنات پلٹے اور رسول خدا کو جواب دیا تو فرمایا کہ یہ جواب تم نے کس نے دیا؟ من اخبرک، تمہیں یہ جواب کس نے دیا؟ قلت فاطمہ، میں نے کہا کہ یہ جواب آپ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا۔
فَأَعْجَبَ ذَلِكَ رسول اللہ، پس یہ بات رسول خدا کو بہت پسند آئی اور فرمایا کہ ان فاطمۃ بضعۃ منی. دیکھا جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلی والی روایت میں بھی کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، اس والی روایت میں بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی بتلانا یہ مقصود تھا کہ فاطمہ کا علم میرا علم ہے. یہ جواب فاطمہ اس وجہ سے دے سکتی ہے کیونکہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو علم رسالت کا جز کون ہے؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، لہذا کہا کہ فاطمہ میرا جز ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ مبارکہ احزاب، سورہ مبارکہ احزاب کی آیت ہے. خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیویوں سے، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے، و نساء المؤمنین اور مؤمنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، جب یہ باہر نکلیں تو باہر نکلنے کے وقت جو اپنی چادریں ہیں اس کو چہرے کے سامنے ڈھانپ کے رکھیں، یعنی اپنے چادر کو اس طریقے سے کورڈ کر کے نکلیں کہ ان کا بدن ظاہر نہ ہو. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ ہم حجاب کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم حجاب کا حکم اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ یہ کام اس سے کہیں نزدیک ہے کہ وہ پہچانی جائیں، یعنی لوگ کس انگلی کے اشارے اس کی طرف اشارہ نہ کریں عورت کی طرف، کہیں کہ یہ فلاں کی بیوی جا رہی ہے، یہ فلاں کی بیٹی جا رہی ہے، مثال کے طور پر یہ فلاں کی بھانجی جا رہی ہے. کہا کہ یہ کام، یعنی اسلام یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ اگر کوئی نامحرم عورت جا رہی ہو اور نامحرم مرد دیکھ کر اس کو پہچان لے کہ یہ کون عورت ہے، اتنا بھی پسند نہیں کرتا. حالانکہ یہ کوئی حرام نہیں ہے، نہ مرد کے لیے یہ حرام ہے نہ عورت کے لیے حرام ہے. اگر کوئی نامحرم جا رہی ہے مثال کے طور پر اور میں اس نامحرم عورت کو پہچانتا ہوں، ہمارے محلے کی خاتون ہے مثال کے طور پر، یہ فلاں کی والدہ ہیں، یہ فلاں کی بہن ہے مثال کے طور پر، تو یہ کوئی حرام کام نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ راہ چلتی بھی عورت کو کوئی پہچانے، راہ چلتی بھی عورت کو کوئی پہچانے، اسلام یہ پسند نہیں کرتا. فلا یؤذین، اب اس کے بعد آگے علت آ رہی ہے، جب پہچان لے گا تو فلا یؤذین، اگر نہیں پہچانے گا تو ان کو اذیت نہیں ہوگی. یعنی جو ہراسمنٹ کے کیسز آتے ہیں، یہ ہراسمنٹ کے کیسز میں اگر جہاں وہ ہراسمنٹ کرنے والا مجرم ہے وہیں پر اگر عورت اس طریقے سے آ رہی ہے کہ اس نے خود موقع فراہم کیا ہے کہ سامنے والا اس کو ہراس کرے، تو جتنا وہ مجرم ہے اتنی ہی عورت بھی مجرم ہے. عورت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ مکمل حجاب کے ساتھ اور دیگر چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے نامحرم کے سامنے آنا ہے. اگر آپ نے اس حجاب کی رعایت نہیں کی اور پھر آپ کو مردوں کی جانب سے یا نامحرم کی جانب سے ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جتنے وہ مذمت کے لائق ہیں اتنے ہی عورت بھی مذمت کے لائق ہے. آج اگر ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا ہے، کسی نامحرم عورت کے ساتھ، کسی بچی کے ساتھ غلط کام ہوتا ہے، تو سارا معاشرہ مرد کو برا کہتا ہے، کہنا بھی چاہیے، بہت برا کام ہے، مجرم ہے، گناہ کبیرہ کا شکار ہوا ہے، مرتکب ہوا ہے، کہنا بھی چاہیے. لیکن جتنی مذمت اس مرد کی ہے اتنی ہی مذمت اس عورت کی بھی ہے، کیونکہ اس عورت نے موقع فراہم کیا ہے. اگر وہ عورت اپنے مکمل حجاب میں ہو تو اس مرد کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس عورت کو ہراس کرے. یہی کہا کہ اسی وجہ سے کہا کہ پہچانی نہ جائے، یعنی جب پہچانی ہی نہیں جائے گی کہ یہ عورت کون ہے، بچی ہے، بڑی ہے، کتنی ایج کی ہے، تو وہ کیسے اس کو ہراس کرے گا؟ پتہ ہی نہیں ہے اس کو کہ یہ عورت کون ہے. لہذا کہا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما، اور تمہارا جو پروردگار ہے وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اگر تم نامحرموں سے تمہیں کوئی چیز چاہیے، کوئی کسی چیز کا سوال کر رہے ہو، مثال کے طور پر فلاں چیز لا کے دے دو، کہا کہ فَاسْأَلُوهَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو نامحرم عورتوں سے سوال کرو حجاب کے پیچھے سے.
حجاب بیچ میں رکھتے ہوئے پھر سوال کرو کہ فلاں جگہ مثال کے طور پر جگ رکھا ہوا ہے وہ مجھے دے دو، فلاں جگہ فلاں چیز رکھی ہوئی ہے وہ مجھے دے دو۔ قرآن مجید کی آیت ہے ذالکم اطہر لقلوبکم۔ یہ جو ہم سارے احکامات تم کو بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دقیانوس ہیں۔ جب معاشرے میں باتیں کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی پچھلے چل رہے ہیں دقیانوسی سوچ کے ہیں یہ لوگ۔ یعنی ہمارا معاشرہ اخلاقی اعتبار سے اس قدر نیچے گر چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ عورت بولڈ ہے۔ کہا بھائی بولڈ ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اب بولڈ ہونے کی نشانی ہے دیکھو اس کے بال کیسے فیشن سے کٹے ہوئے ہیں۔ بولڈ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ کہا دیکھو کتنے مختصر کپڑے پہنی ہوئی ہے۔ بولڈ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایسے کپڑے پہنی ہوئے جس سے خد و خال ظاہر ہو رہے ہیں۔ اب بولڈ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ دیکھو نامحرموں سے اس کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، بالکل فرینڈلی بات کرتی ہے۔ یہ جو جتنے بھی بولڈ ہونے کی نشانیاں ہیں اسلام میں اس کو بغیرتی کہا گیا ہے۔ جتنی بھی نشانیاں ہم کہتے ہیں کہ یہ بولڈ ہے فلاں بولڈ ہے، یعنی میرا آپ سے سوال ہے کیا کوئی عورت جناب سیدہ سے زیادہ بولڈ ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی عورت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے زیادہ بولڈ ہو سکتی ہے؟ جب موقع آیا اس وقت جب خدمت انجام دینی تھی جناب سیدہ نے خطبہ فدق دیا اور جناب زینب نے کوفہ و شام میں خطبے دیے، لیکن اپنے پورے حجاب میں رہتے ہوئے، پورے حجاب کی پابندی کرتے ہوئے کوفہ و شام میں، اگرچہ کہ چادریں چھینی گئیں وہ شام غریبہ میں، لیکن پھر بعد میں بہرحال جب خطبے وغیرہ دیے تو جتنا حجاب کی پابندی ہو سکتی تھی، یہاں تک کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں قافلہ پہنچا ہے تو روایت کیا کہتی ہے کہ علی کی بیٹی زینب اپنے آپ کو بیویوں کے پیچھے چھپا رہی تھی، بیویوں کے پیچھے چھپا رہی تھیں کہ یہ پہچانا نہ جائے، میں پہچانی نہ جاؤں، اور وہاں سے وہ ملعون کہہ رہا تھا کہ من ہذہ الجالسہ، یہ جو اپنے آپ کو پیچھے چھپا رہی ہے یہ کون ہے؟ تو پھر لوگوں نے بتایا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو خطبے دیے انہوں نے، اور کیا خطبے دیے وہ بھی تاریخ میں منقول ہے، کیا عالیشان مضامین اس میں بیان کیے وہ بھی تاریخ میں منقول ہے۔ تو یہ جو آپ کو ایک دھوکہ دیا جاتا ہے بولڈ ہونے کا کہ آپ بولڈ نہیں ہیں، یہ کہیں سے بھی بولڈنس نہیں ہے کہ ایک مومنہ عورت اپنے حجاب کو، اپنے تشخص کو برباد کر دے۔ مغرب کا معاشرہ یا آج کا معاشرہ عورت کو ایک ڈیکوریشن پیس بنانا چاہتا ہے۔ اصل عورت کو عزت کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی۔ عورت کو عزت کس نے دی؟ یہ عزت کی باتیں ہو رہی ہیں ساری، عورت کو احترام و تکریم دینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے برعکس وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے ڈیکوریشن کے طور پر چیزوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ چیزوں کو بیچا جائے، آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو بیچا جاتا تھا، جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں جب کوئی شخص مرتا تھا تو اس کی بیوی بھی میراث میں تقسیم ہوتی تھی، یعنی جس طریقے سے اس کے گھر کی چیزیں میراث میں تقسیم ہوتی تھیں اس کی بیوی بھی میراث میں تقسیم ہوتی تھی۔ تو وہ جاہلیت کا معاشرہ تھا کہ جہاں پر عورت کی عزت نہیں کی جا رہی تھی، عورت کو تشخص نہیں دیا جا رہا تھا۔ یہ اسلام ہے جو کہ عورت کو تشخص دے رہا ہے، لیکن آج عورتوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کس نام پر؟ برابری کے نام پر، کس نام پر؟ دقیانوس کے نام پر، کس نام پر کہ نہیں یہ معاشرہ تمہیں پیچھے لے جانا چاہتا ہے، تم عورت، تم مرد کے شانہ بشانہ چل سکتی ہو، لہذا تم بائک بھی چلا سکتی ہو، تم اسکوٹر بھی چلا سکتی ہو، تم گاڑی بھی چلا سکتی ہو، مرد اگر جاب کر سکتا ہے تو تم بھی جاب کر سکتی ہو۔ اب میں یہ فقہی اعتبار سے ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، ہو سکتا ہے فقہی اعتبار سے بہت ساری چیزیں جائز اور حلال ہوں، لیکن بہرحال جو اسلام کا ایک طریقہ ہے اور ایک طریقہ کار ہے، اس میں اسلام نے پسند نہیں کیا کہ عورت باہر نکلے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب ان سے تم کوئی چیز مانگو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، کیوں؟ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے اور ان عورتوں کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی یہ جو ہم احکام بیان کر رہے ہیں یہ خامخواہ بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم عورت کو کسی اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کہ خداوند کریم نعوذ باللہ چاہتا ہے کہ عورت کو اذیت میں دیکھے، 50 ڈگری میں بھی چاہتا ہے کہ مثال کے طور پر پورا حجاب میں دیکھے، تاکہ نعوذ باللہ کو خدا کو تشفی ہو جائے کہ میں نے عورت کو کسی عذاب میں مبتلا کیا۔
ہے نا. یہ جو ہم تمام احکامات بیان کر رہے ہیں مرد اور عورت، یہ ہم تمہارے فائدے کے لیے بیان کر رہے ہیں. ذالک اطہر لقلوبکم، یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ پاک و پاکیزگی کا سبب ہے. وقلوبہن، اور عورتوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے. سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 53. پہلی والی جو آیت تھی وہ آیت نمبر 59 تھی، یہ والی جو آیت ہے وہ آیت نمبر 53 ہے. اسی سورہ احزاب میں خداوند کریم رسول خدا کی زوجات کو حکم دیتا ہے فلا تخضعن بالقول. دیکھو جب نامحرم سے گفتگو کرو، گفتگو کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن فلا تخضعن بالقول، نامحرم سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی آواز کو نرم نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کیا ہوگا اگر تم نے آواز کو نرم کیا تو جس کے دل میں مرض ہے وہ تم میں طمع پیدا کرے گا. جیسے کہ ہم نے درس کے شروع میں کہا تھا کہ اللہ نے عورت کو ایٹریکٹیو بنایا ہے، جذاب بنایا ہے ہر اعتبار سے، اس کی ساخت کے اعتبار سے بھی اور گفتگو اور لہجے کے اعتبار سے بھی. لہٰذا جب تم سخت لہجے میں گفتگو کرو گی تو جو نامحرم ہے وہ تم میں دلچسپی پیدا نہیں کرے گا. لیکن اگر تم نے اپنی آواز کو نرم کیا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں مریض ہے وہ تم میں، جو دل کا مریض ہے وہ تم میں طمع پیدا کرے گا. وقلن قولا معروفا، اور جب بھی گفتگو کرو اچھی گفتگو کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس یہ آخری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آج کا درس شاید بہت زیادہ ہائی وولٹیج کا ہو گیا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دخلت انا و فاطمہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں داخل ہوا جبکہ میں نے دیکھا کہ شہزادی اپنے بابا کے پاس موجود تھیں. فوجدتہ یبکی بکاء شدیدا، میں نے دیکھا کہ جناب سیدہ بہت زار و قطار گریہ کر رہی ہیں. فقلت له فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما الذی ابکاک. میں نے رسول خدا کو پایا کہ رسول خدا زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو گریہ میں مبتلا کیا؟ فرمایا کہ یا علی لیلۃ اسری بی الی السماء رأیت نساء من امتی فی عذاب. اے علی، جب مجھے شب معراج آسمان کی سیر کرائی گئی تو میں نے اپنی امت کی عورتوں کو کچھ شدید عذاب میں دیکھا. فانکرت شأنہن فبکیت لما رأیت من شدت عذابہن، ان کے عذاب کی شدت کو دیکھ کر میں گریے میں مبتلا ہو گیا. فقالت فاطمہ حبیبی بقرۃ عینی اخبرنی ما کان عملہن. فقال، جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان عورتوں کا کیا عمل تھا کہ جو اس قدر عذاب میں مبتلا تھیں؟ فرمایا کہ اما المعلقۃ بشعرہا، میں نے ایک عورت کو دیکھا یا کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جو اپنے بالوں سے جن کو لٹکایا ہوا تھا. فإنها كانت لا تغطي شعرها من الرجال، یہ وہ عورتیں تھیں کہ جو اپنے بالوں کو نامحرموں سے نہیں چھپاتی تھیں. وأما المعلقۃ بلسانها، ایک عورت کو دیکھا کہ جو اپنی زبان سے لٹکی ہوئی تھی، زبان سے اس کو لٹکایا ہوا تھا. فإنها كانت تؤذي زوجها، یہ وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کو اذیت پہنچاتی تھی. وأما المعلقۃ برجلیها، ایک عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے ٹانگوں سے پکڑ کر اس کو لٹکایا ہوا تھا. فإنها كانت تخرج من بيتها بغیر اذن زوجها، یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر سے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نکل جاتی تھی، اگرچہ کہ درس پڑھنے جا رہی ہے، اگرچہ کہ درس پڑھنے کیوں نہ جا رہی ہے، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے نکلنا حرام ہے. فقہی مسئلہ ہی، اگر شوہر نے اجازت نہیں دی ہے کسی عورت کو اور وہ مدرسہ القائم آ رہی ہے، کسی بھی مدرسے میں آ رہی ہے، اس کا نکلنا کیا ہے؟ حرام ہے. وأما التي كانت تأكل لحم جسدها فإنها كانت تزين بدنها للناس، وہ عورت کہ جو اپنے بدن کا گوشت کھا رہی تھی. یہ کون عورت ہے؟ کہا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے بدن کو زینت دیتی تھی لوگوں کے لیے، میک اپ کر کے نکلتی تھی نامحرم کے سامنے. وأما التي تشد يدها إلى رجليها وتسلط عليها الحيات والأقارب فإنها كانت قذرة الوضوء والثياب وكانت لا تغتسل من الجنازة والحيض ولا تتنظف وكانت تستهين بالصلاة.
ایک عورت کو دیکھا کہ جسے اسے ہاتھوں سے اور پیروں سے باندھا ہوا تھا، یعنی خود اس کے ہاتھوں سے اور خود اس کے پیروں کو باندھا ہوا تھا اور اس کے اوپر چھوڑے ہوئے تھے سانپ اور بچھو۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ وہ عورت تھی کہ جو صحیح طریقے سے وضو نہیں کرتی تھی، یہ وہ عورت تھی جس کے کپڑے ہمیشہ گندے رہتے تھے، یہ وہ عورت تھی کہ جو جنابت اور حیض کا غسل انجام نہیں دیتی تھی، یہ وہ عورت تھی کہ جو نماز کو انتہائی کم اہمیت سمجھتی تھی۔ اس عورت کا عذاب یہ ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُقْرَضُ لَحْمُهَا بِالْمَقَارِيضِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ، ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے بدن کو کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ فَإِنَّهَا كَانَتْ تُعْرِضُ نَفْسَهَا عَلَى الرِّجَالِ، یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے آپ کو نامحرموں کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ وَأَمَّا الَّتِي كَانَتْ تُحْرَقُ وَجْهُهَا وَبَدَنُهَا وَهِيَ تَجُرُّ أَمْعَاهَا فَإِنَّهَا كَانَتْ قَوَّادَةً۔ وَأَمَّا الَّتِي كَانَ رَأْسُهَا رَأْسَ خِنزِيرٍ وَبَدَنُهَا بَدَنَ حِمَارٍ فَإِنَّهَا كَانَتْ نَمَّامَةً كَذَّابَةً، ایک عورت کو دیکھا کہ جس عورت کا سر خنزیر کا سر تھا اور جس کا بدن کتے کا بدن تھا۔ یہ عورت کون تھی؟ یہ چغلی لگانے والی اور بہت زیادہ جھوٹ بولنے والی عورت تھی۔ تو یہ عورتوں کا عذاب بیان کیا، اگرچہ کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ عذاب فقط عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے بھی عذاب موجود ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں کہا کہ اگر کسی شخص کی بیوی اس کو اذیت پہنچائے تو پروردگار عالم اس سے کوئی نماز قبول نہیں کرے گا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا، اگرچہ کہ وہ اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں انفاق کر دے۔ پھر فرمایا کہ علی الرجل مثل ذلک الوزر والوبال، مرد کے اوپر بھی یہی وزر اور عذاب ہے اگر وہ اپنی بیوی کو اذیت دے اور ظلم کرے، ناحق ظلم کرے تو مرد کے لیے بھی یہی عذاب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ شہادت کے ایام اب شروع ہونے والے ہیں تو میں نے چاہا کہ جناب امیر کائنات نے جس طریقے سے رخصت کیا جناب سیدہ کو نہج البلاغہ میں، جن الفاظ کے ساتھ رخصت کیا وہ الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ مولا کائنات جب دفن کر چکے تو ایک مرتبہ اپنا رخ کیا رسول خدا کے روضے کی جانب، فرمایا کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ عنی وعن ابنتی، اے رسول اللہ آپ پر سلام ہو میری جانب سے اور آپ کی بیٹی کی جانب سے۔ النازلۃ فی جوارک، آپ کی بیٹی جو آج کی رات آپ کے جوار میں آ رہی ہے۔ السریعۃ اللحاق بک، وہ آپ کی بیٹی جو آپ کے جانے کے بعد کتنی جلدی آپ سے ملحق ہو رہی ہے، بہت جلدی آپ سے ملحق ہو رہی ہے، 75 دن یا 95 دن، زیادہ عرصہ نہیں ہے۔ قل یا رسول اللہ عن صفیتک صبری، یا رسول اللہ جو آپ کی بیٹی پر ظلم ڈھائے گئے یا آپ کی بیٹی کی جو جدائی ہے اس کے مقابل میں علی کا صبر کم پڑ رہا ہے، یعنی علی کا صبر کم پڑ رہا ہے فاطمہ کی جدائی میں۔ ورق عنہا تجلدی، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی جو مجھ سے جدا ہو رہی ہے میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے۔ علی جیسا شخص یہ کہے کہ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، فاطمہ مجھ سے جدا ہو رہی ہے۔ الا ان فی التأسی بعظیم فرقتک وفادح مصیبتک موضع تعز، لیکن یہ کہ جب وہ وقت جب آپ مجھ سے رخصت ہو رہے تھے اور آپ کی جدائی مجھ سے ہو رہی تھی اور آپ کی مصیبت، آپ کے جانے کی مصیبت جب میں نے برداشت کی تو اس مصیبت میں میرے لیے ایک تسلی اور عزا ہے، یعنی جس طریقے سے رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ اس سے بڑھ کر غم تھا میرے لیے، تو جب وہ میں نے برداشت کر لیا تو یہ فاطمہ کی جدائی بھی میں برداشت کر لوں گا۔ فلقد وسطتک فی ملحودۃ قبرک، یا رسول اللہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے آپ کو آپ کی قبر میں اتارا اور آپ کے لیے لحد بنائی۔ وفاضت بین نحری و صدری نفسک، یا رسول اللہ آپ میری آغوش میں تھے اور میرے گردن اور میرے سینے کے درمیان آپ کا وجود مبارک تھا کہ جب آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی فَإِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر فرمایا کہ فَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْبَدِيعَ، جب جناب زہرا کو دفن کر چکے فرمایا کہ امانت لوٹائی جا رہی ہے، یعنی وہ امانت جو رسول خدا نے مولا کائنات کو دی تھی، کہا کہ وہ امانت لوٹائی جا رہی ہے۔ وَأُخِذَتِ الرَّهِينَ، اور گروی رکھی ہوئی چیز دوبارہ
لی جا رہی ہے۔ فاطمہ میرے پاس ایک امانت تھی، فاطمہ میرے پاس ایک گروی رکھی ہوئی چیز تھی جو لوٹائی جا رہی ہے۔ لیکن فاطمہ کا چلے جانا علی کے لیے کیسا ہے؟ اما حزنی فسرمدن، جہاں تک میرے غم کی بات ہے تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ یعنی فاطمہ علی کی زندگی سے جا رہی ہے، فاطمہ کا غم کم نہیں، علی کا غم کم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ وَأَمَّا لَيْلِي فَمُسَخَّدْ، فاطمہ کے جانے کے بعد علی کی راتوں کی نیند ختم ہو جائے گی، علی رات بھر جاگ کے گزاریں گے۔ إِلَىٰ أَن يَخْتَارَ اللَّهُ لِي دَارَكَ الَّتِي أَنْتَ بِهَا مقیم، یہاں تک کہ پروردگار عالم مجھے اسی گھر میں بلا لے کہ جہاں پر آپ خود مقیم ہیں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سَتُنَبِّئُكَ ابْنَتُكَ بِتَضَافُرِ أُمَّتِكَ عَلَىٰ حَضْمِهَا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو خبر دے گی کہ آپ کی امت نے کس طریقے سے فاطمہ کو ہضم کر ڈالا۔ آپ کی بیٹی آپ کو خبر دے گی کہ کس طریقے سے آپ کی امت نے آپ کی بیٹی پر ظلم کیا۔ فَحْفِحَ السَّوَالِ، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے خوب اچھے طریقے سے سوال پوچھیے گا۔ وَاسْتَخْبِرَ الْحَالِ، یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے حال پوچھیے گا کہ آپ کے جانے کے بعد ہم اہل بیت پر کیا گزری۔ اپنی بیٹی سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے اس کے گھر کا دروازہ جلایا گیا۔ اپنی بیٹی سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے وہ جلتا ہوا دروازہ فاطمہ پر گرایا گیا۔ بیٹی سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے ہمارا محسن شہید ہوا۔ اپنی بیٹی سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے فاطمہ کے رخسار پر تماچا مارا گیا، اور اپنی بیٹی سے پوچھیے گا کہ کس طریقے سے فاطمہ کے بازو پر ایسا تازیانہ مارا گیا کہ مرتے دم تک جس کے نیند کا نشان فاطمہ کے بازو پر برقرار رہا۔ وَلَمْ يَطُلِ الْعَهْدُ، یا رسول اللہ ابھی آپ کو گزرے ہوئے زمانہ ہی کتنا ہوا تھا کہ امت نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ وَلَمْ يَخْلُ مِنْكَ الذِّكْرُ، یا رسول اللہ ابھی تو آپ کے قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں ہوئی تھی، ابھی آپ کا ذکر پرانا نہیں ہوا تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا قَالٍ وَلَا سَائِمٍ، آپ دونوں پر میرا سلام ہو، یا رسول اللہ آپ پر بھی سلام ہو، آپ کی بیٹی پر بھی میرا سلام ہو۔ یہ سلام نہ تو ناراحتی کی وجہ سے ہے اور نہ اس وجہ سے ہے کہ میں آپ دونوں سے خستہ ہو گیا ہوں۔ فَإِنْ أَنْصَرِفْ فَلَا عَنْ مَلَالَةٍ، اگر میں آپ کی قبر سے دوبارہ اپنے گھر کی طرف چلے جاؤں تو یہ کسی ملالت کی وجہ سے، کسی خستگی کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَقُمْ فَلَا عَنْ سُوءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابِرِينَ، اور اگر میں رات بھر آپ دونوں کی قبر پر گزار دوں تو یہ سوء ظن کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس چیز کے متعلق کہ جس چیز کے متعلق پروردگار عالم نے صبر کرنے والوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔